ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بنگلے ہیں، بس وہی کامیاب ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہمیں کچھ دے نہیں رہا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دو طرح سے آزماتے ہیں، یا تو اسے کچھ دے گا اور دیکھے گا کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں، یا اس سے کچھ لے لے گا اور دیکھتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دیتا ہے، اس کا امتحان اس مال و دولت کے ذریعے لیا جاتا ہے کہ یہ میری حرام کردہ چیزوں میں لگائے گا اس مال کو، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اچھی جگہ پہ لگائے گا۔ اور جب اللہ کسی کو چھین لیتا ہے، جیسے کسی کا جوان بیٹا چھین لیا، اور یا کسی کے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، میری رضا میں یہ راضی رہتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے سخت امتحان اللہ کے پیغمبروں کا، انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ولی اللہ کا ہوتا ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اللہ کے اور قریب ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جتنا آپ کا ایمان کا لیول سٹرونگ ہوگا، جتنا آپ کا ایمان مضبوط اور اوپر ہوگا، اتنا ہی آپ پہ سخت آزمائش، سخت مشکلیں آئیں گی، اور وہ اللہ کی مرضی جس شکل میں بھی دے، ہو سکتا ہے نعمتوں کی شکل میں آپ کا امتحان لے، آپ کو نعمتیں دے کر آپ کو آزمائے، یا آپ سے نعمتیں چھین کر آپ کو آزمائے، وہ پھر اللہ کی مرضی۔ تو ایسا کبھی مت سوچنا کہ جس کے پاس سب کچھ ہے تو بس وہ کامیاب ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مطلب اللہ مجھ سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اپنے بندے کو جس طرح بھی چاہے اس کا امتحان لے سکتا ہے۔